قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟ نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ مال کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا، اور اس دن اللہ پوچھے گا وہ معصوم بیٹی جسے زندہ دفنا دیا گیا، اس جرم میں اسے قتل کیا گیا۔ سوچو اس دن تمہارا جواب کیا ہوگا؟ چاہے یہ خون کسی بے گناہ کا ہو، کسی مظلوم کا ہو، یا کسی ماں کی گود کی بیٹی کا ہو، قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے اس کا حساب لے گا، اور کوئی ظلم، کوئی آنسو اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی عزت، ان کے حقوق دباتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی عدالت بہت سخت ہے۔ وہ سوال کرے گا کہ کس گناہ پر اسے قتل کیا گیا۔ روز محشر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ لڑکی بولے گی اور انصاف طلب کرے گی، کیونکہ ظلم کبھی چھپے گا نہیں۔ ہر قاتل پکڑا جائے گا اور ہر معصوم کو انصاف ضرور ملے گا۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اسے ذلت سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور وہ فیصلہ کرتا کہ اس ننھی سی جان کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ اسی لیے تو اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کو ریت میں دفن کرنا فخر سمجھا جاتا تھا۔ جب بیٹیوں کو قبر تک لے جایا جاتا اور ماں بے بسی سے روتی رہتی۔ ناظرین، عرب کا ایک سردار تھا۔ اس کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس سردار نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کیا۔ سردار کی بیٹی 4-5 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس نے دفن نہیں کیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس سردار کو طعنہ دینے لگے کہ تمہاری بیٹی اتنی بڑی ہو چکی ہے، لیکن تم نے ابھی تک اسے دفن کیوں نہیں کیا؟ سردار نے جب لوگوں کی باتیں سنی تو وہ بہت شرمندہ ہوا، تو اس نے بیٹی پکڑی اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ سردار نے قبر کھودی اور اس قبر میں اپنی بیٹی کو لٹا کر اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ جب مٹی ڈالتے ڈالتے سر تک پہنچا تو بچی کہنے لگی، ابا جان، مٹی میرے بالوں میں جا رہی ہے، لیکن وہ باپ کا دل پتھر بن چکا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس ظلم کا ذکر اس طرح کیا۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں اسے مارا گیا، پھر جب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں ادب سکھایا، ان کا نکاح کیا، وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ جس قوم نے انہیں دفن کیا، وہی قوم اب ان پر فخر کرنے لگی۔ آج بھی کچھ لوگ بیٹی کو رحمت نہیں، زحمت سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھیں، بیٹیاں جنت کا راستہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی بیٹی سے ہی چلی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، جس گھر میں بیٹی ہو وہاں رحمت خود چل کر آتی ہے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تو مر گئے، لیکن بیٹیوں کی عظمت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ آج کل بیٹیوں سے زنا بھی کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی تو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی بیٹیوں پر زنا کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن اور حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سزا تجویز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یعنی کہ بغیر گواہ کے زنا کا الزام لگانا اور خود سے سزا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں، سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قتل ناحق سب سے بڑا جرم ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، عورت ہو یا کوئی اور۔ ناظرین، بیٹیوں کو قتل کرنے والے مشرکین کے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے اور وہ زمین میں اس سے دفن کر دیتا ہے۔ آج بھی جو لوگ غیرت یا گناہ کے نام پر بیٹیوں کو مارتے ہیں، وہ اسی جاہلیت والے عمل کو دہرا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی معصوم کو قتل کیا، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے قاتل، ظالم اور جہنمی بن کر آئے گا۔ اسلام میں زنا کی جو شرعی سزا ہے وہ یہ ہے، شادی شدہ کے لیے سنسار کرنا
اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے مارنا، لیکن شرط یہ ہے کہ 4 عادل گواہ موجود ہوں اور یہ فیصلہ قاضی یا اسلامی عدالت دے۔ اور کوئی شخص خود سے کسی پر الزام لگا کر قتل کرے تو وہ قاتل اور فاسق ہے۔ اسلام میں غیرت کے نام پر قتل سراسر ناجائز اور قابل سزا جرم ہے، جیسا کہ آج کے دور میں ہے۔ کوئی لڑکی اگر غلطی کرے تو خاندان اسے قتل کر دیتا ہے، لیکن لڑکے کو معاف کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، نہ کہ ظلم کا۔ ناظرین محترم، اسلام توبہ کا دروازہ کھولتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا ہے اور عدل کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی گناہ کرتی ہے تو سزا دینے کا حق صرف اسلامی عدالت کو ہے، نہ کہ باپ، بھائی یا شوہر کو۔ اسلام میں جو بیٹیوں کو زنا کے نام پر مارتے ہیں وہ قیامت کے دن قاتلوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور ان کا انجام جہنم ہے۔ ناظرین، جو بیٹی کو زنا کے نام پر خود قتل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قاتل ہے۔ اسلام نے توبہ، عدل اور رحم کا راستہ دیا ہے۔ قتل ناحق جاہلیت کا طریقہ تھا، اسلام کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سب کی بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبسکرائب پلیز۔